بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے میٹھے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان مکھن ملائیوں سے باہر نکلو کہ ہمارے خلاف خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ملکی و مذہبی سازشی عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنی ذات، گھر، کام، کاروبار کے علاوہ جو ہم پر مذہبی اور ملی فریضے ہیں اس پر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ میں بلا خوف و خطر علی الاعلان کہتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جتنا اہل سنت کے خلاف، صحابہ و تابعین کے خلاف برملا بازاروں اور سڑکوں پر، چوک و چوراہوں پر جو بکواس کی جاتی ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نہ ہوا تھا۔ میڈیا لائیو کوریج دکھاتا ہے، ساری دنیا کو گواہ بناتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مرزا جہلمی اور جھنگ کی ملونہ کے کلپس وائرل کیے جاتے ہیں جو تکرار سے علی الاعلان انبیاء کے بعد افضل ترین انسانوں پر بظاہر علی الاعلان تکرار سے بار بار لعن طعن کرتے ہیں۔ میں عرض پاک ملک پاکستان کے باسیوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ سب کچھ حکومتی سرپرستی کے بغیر ہوتا ہے؟ ناظرین، آپ یہ کلپ دیکھیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ سب کو میرا سلام۔ میرا نام بشرا ہے، میں جھنگ کی رہنے والی ہوں۔ مجھے آج بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کتے صحابہ کی وجہ سے سنی کتوں نے میرے شیعہ بھائیوں کو جھوٹے مقدمے کروا کے انہیں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ کتے صحابہ اور کتے سنی مولویوں میرے بھائیوں کو، شیعہ بھائیوں کو رہائی دو۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ میں اسی طرح ایک ان پڑھ جاہل، دین دنیا کے علوم سے کوری کہ جس کی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، وہ اہل سنت کے خلاف، وہ صحابہ کرام کے خلاف بولنے کی جسارت کرے اور ایسا بار بار کرنے کا اعلان بھی کرے، اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہے، تو اصل مجرم یہی حکومت ہے جو طاقت و اختیار رکھنے کے باوجود صحابہ و تابعین پر بھونکنے والوں کی زبان اور جان نہ نکالیں تو ایسے حکمرانوں کو میں منافق کہوں یا کافر؟ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اگر ہے تو اقتدار اور کرسی، پیسے کے پجاری ہیں، ہوس پرست، اغیار کے اشاروں پر ناچنے والے، FATF کا پٹا گلے میں ڈالے یہ کتے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ مجھے یہ زبان زیب نہیں دیتی، کیا بھول گئے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے؟ ہمارے اکابرین نے ملکی و ملی امن کی خاطر کتنی قربانیاں دی، آخر ہم کتنا صبر کریں؟ کیا صحابہ کی شان میں گستاخی پر کمپرومائز کریں؟ کیا دنیا بھر کی مصلحت اور امن پسندی کے ضابطے صرف ہم پر ہی عائد ہوتے ہیں؟ 100 بار نہیں، 1000 بار حکومتی لیول پر انہیں دعوت دی کہ ملک و ملت کی خاطر، ملک و ملت کے امن کی خاطر صرف ایک قانون پاس کرو۔ ہم اپنے خون سے سٹیمپ لگانے کو تیار ہیں، ہم اپنے خون سے سائن کرنے کو تیار ہیں کہ جو بھی اہل بیت اطہار میں سے کسی پر بھونکے سر تن سے جدا کر دو، جو بھی صحابہ و تابعین پر انگلی اٹھائے اس انگلی والے کی گردن مروڑ دو۔ مگر اسلام اور پاکستان دشمن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے، بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بولنا تو ہمارا مذہب ہے، کوئی ہمیں ہمارے مذہب سے کیسے روک سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، اسلام کے ہم پر بہت احسانات ہیں، مسلمان ہونے کی بنا پر ہی تو بخشش ہے۔ ایک احسان تو تم بھی کر دو، اسلام کے فخر اور شان بن جاؤ، کوئی ایسا بل منظور کراؤ، کوئی ایسا احتجاج ریکارڈ کراؤ کہ کم از کم
ارض پاک میرے ملک پاکستان میں کوئی یہودی، لابی، کافر و منافق، بے دین دوبارہ یہ جرت نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ ایسا صرف تب ہی ممکن ہے جب صحابہ پر بھونکنے والوں کی شرعی سزا ملکی سزا بن جائے۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے انہیں دن میں تارے نظر آتے ہیں، اپنی جان کے لالے پڑتے ہیں، کیونکہ ہم تو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اور ان کی تو اپنی جان بچانا ہی سارا دین و ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔